बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्पीकर सर, मैं ये वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर, अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर कि हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा। कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए, और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्ररी स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्ररी फैसला नहीं लगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिटी के खिलाफ नहीं है, जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर, आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ बाय यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ वाल औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं, वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दें, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर, अगर ये बात सच है आपकी, तो फिर आपको एक कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है, और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है, तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो सर, अब वक्फ बाय यूजर का मामला देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं। तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ बाय यूजर को आपने निकाल दिया, माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर, डिस्प्यूट तो है। मिसाल के तौर पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई।
ہوگی نا سر؟ اب یہ بتائیے, آپ جب سے یہاں پر پورے بی جے پی رولنگ پارٹی ہم کو گیان دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ مسجد دلی گورنمنٹ بولتی ہماری ہے, وقف دلی وقف بولتا ہماری ہے. تو سر وقف با یوزر, اگر میں اپنی گورنمنٹ کے خلاف وقف بورڈ وقف با یوزر استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہے سر؟ اچھا یہ امینڈمنٹ جب ہو جائے گا تو مجھے کہنے دیجیے سر, صرف پراچین مندروں کی حفاظت ہوگی, مسجدوں کی نہیں ہوگی. اب سر آپ آ جائیے, اگر ڈسپیوٹ میرا اینشنٹ مانیومنٹ سے وقف کا, ایک مثال دے رہا ہوں, دلی میں 172 وقف پراپرٹیز ASI کنٹرول میں ہے. میں تو ہار ہی گیا وہ, کیونکہ میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ چڑھاؤ. اگر میرا گورنمنٹ سے ڈسپیوٹ چل رہا ہے میں تو کلیم ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ جج بنیں گے, آپ ہی فیصلہ کریں گے, اور جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے وہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہوگی. وہ پروویژن ڈال دیا آپ نے. اچھا اگر میرا ڈسپیوٹ انکروچر سے ہوگا سر, تو انکروچر میں تو آپ نے تو 107 کو ڈیلیٹ کر دیا. آپ راتوں رات قابض کو انکروچر کو مالک بنا رہے ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے حکومت سے, ایک ممبئی میں ایک بہت بڑے دولت مند ہیں, کھوجا برادری کا یتیم خانہ تھا, انہوں نے 2004 یا 2005 میں 22 کروڑ میں خرید لیا. وہ کیس سپریم کورٹ میں, کہ آپ ان کو مالک بنانا چاہتی ہیں لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر کے؟ ہم کو بتائیے, ہم جاننا چاہ رہے ہیں. اور سچر کمیٹی نے سر 2007 میں کہا کہ دلی کے 123 پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو 6000 کروڑ کی. آج ہم 2025 میں آ گئے, کیوں آپ ان پراپرٹیز کے خلاف پڑے ہوئے؟ 1976 میں اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی لیٹر لکھا, اس کو آپ دے دیجئے, مگر آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو سر اور ایک جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, مینجمنٹ, empowerment, efficient development. Sir, this bill takes any management from the hands of Muslims, disempowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. Sir, ابھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے فضل پوکایا کیس کا ذکر کیا. سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہوم منسٹر ذرا اچھے لوگوں کو رکھ کر انفارمیشن لے. فضل پوکایا کا آبیٹر کیا ہے؟ اٹ از آبیٹر, وہ ریشو ڈیسنڈنٹ نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے. اچھا سر, شیڈول ٹرائب کے بارے میں کہا, کیا شیڈول ٹرائب میں مسلمان نہیں ہوتے؟ شیڈول کاسٹ میں نہیں ہوتا مسلمان, شیڈول ٹرائب میں مسلمان ہوتا. تو کیا آرٹیکل 25 میرا چلا گیا, آرٹیکل 26 چلا گیا, آرٹیکل 14 چلا گیا, 15 چلا گیا, 29 چلا گیا؟ لکشدیپ کا ایک مسلمان ایم پی ہے, کیا اس کو رائٹ نہیں ہے کیونکہ ٹرائبل ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس ایوان کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ شیڈول ٹرائب کے نام پر؟ سر اور ایک چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں سر, اب آپ جب آرٹیکل 26 سے میرا سورس ہے تو آپ سینٹرل وقف کونسل میں 22 میں سے 11 آپ نان مسلم کو بنا سکتے ہیں. ریلیجن نیوٹرل آپ نے کہہ دیا, اور آپ بنائیں گے. کیوں بنائیں گے آپ؟ اسٹیٹ وقف بورڈ میں 7 نان مسلم ہوں گے اور 4 مسلمان. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ آپ لا میں 95 میں ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے سکتے 5 سال کے لیے. آپ وقف با یوزر کو آپ کلیکٹر ڈسٹرکٹ آفیسر بولے گا یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے, تو وہ وقف بورڈ خاموش بیٹھ جائے گا, کچھ ایکشن ہی نہیں لگا, کیونکہ وہ آپ کے پیادے ہیں. اچھا جب آپ نامینیٹ کریں گے سر میں مودی گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس لا سکتا ہوں, مگر وقف بورڈ کا چیئرمین جو نامینیٹ ہوگا اس کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں لا سکتے, ہم بالکل نہیں لا سکتے. کیا مذاق ہے بتائیے آپ؟ یہ ڈیموکریسی ہے. نامینیٹ بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کرے گی, وہ اگر ڈکٹیٹر بن جائے گا جیسا آج بھارت میں ہو رہا ہے تو وہ بھی نہیں ہٹے گا. کم سے کم یہاں پر تو الیکشن ہے, وہاں پر تو آپ 5 سال جھیلتے رہو اس کو. اچھا سر, اب یہ جو کلوز 11 اور کلوز 9 آپ 16AA سے دیکھیے, where the qualification of the members of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. اچھا سر, CO پہلے 95 ایکٹ میں تھا کہ ورڈ مسلم, آپ نے غائب کر دیا اس کو. ارے آخر کیوں اتنی نفرت ہے آپ کے لفظ مسلمان سے؟ اچھا پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ بھی آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہے. سب جتنے ہندو دھرم کے پراپرٹیز ہیں, سکھ دھرم کے ہیں, بودھ کے ہیں,
اور آپ کے جین کے، وہاں پر انہی کے مذہب کا آفیسر ہوگا، اور کہاں پر نہیں ہوگا؟ وقف بورڈ میں۔ وقف بورڈ از اے پیور ریلیجیس انسٹیٹیوشن، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ یہ کر دے رہے ہیں سر۔ اچھا سر، آپ دیکھیے، اب آپ آ جائیے یہ ٹرائبونل پر۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا سر کہ ہمارے ہوم منسٹر وزیر داخلہ نے کیا کہہ دیا کہ 2013 کا جو قانون ہے وہ نہیں بنتا تو ہم نہیں لے کے آتے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت راجناتھ سنگھ صاحب، اڈوانی صاحب، ہماری لیٹ سشما سوراج، یہ بڑے بڑے نیتا یہاں بیٹھے تھے؟ آپ نے یونینیمس اس قانون کو پاس کروا دیا۔ کیرتی آزاد تھے اس وقت، اب یہاں بیٹھے ہیں وہ ٹی ایم سی میں۔ تو کیا آپ غلط تھے یا وہ غلط تھے؟ ہم کو بتا دیجیے، آپ بتا دیجیے، کیونکہ اگر اڈوانی آپ کے لیے بہت بڑا نیتا ہے، میرے لیے نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے آپ نے پدم شری دیا ان کو، محترمہ سشما سوراج کی زبردست تقاریر کا میں قائل ہوں، وہ بیٹھ کر اس 2013 کو یونینیمس پاس کر دیے۔ مجھے کنفیوژن ہے کہ کیا امت شاہ، نریندر مودی بڑے ہیں یا اڈوانی بڑے ہیں؟ آپ کے لیے آپ طے کر لیجیے۔ اچھا سر، آپ کے ٹرائبونل سر، ریلوے کلیمنٹس ٹرائبونل، این جی ٹی ٹرائبونل، انکم ٹیکس، ویسے 14-15 ٹرائبونل ہے، ہندو اینڈ کا ٹرائبونل، سب کا اپیل نہیں ہوتی، ریویو ہوتا ہے۔ گृह منتری سرکار کہہ رہی ہے کہ نہیں، روک دیے، روک لگا، کیسے روک لگاتے ہیں؟ ریویو اور اپیل میں تو فرق ہوتا ہے نا سر۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پورے کورٹس میں بیک لاگ ہے اور آپ اپیل کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج 95 میں سٹنگ ڈسٹرکٹ جج تھا، جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھا سی جی آئی صاحب، اس کو نکال دیے۔ اچھا سر، ابھی ہمارے منتری صاحب نے کہا ٹرسٹ، سر سری سائی بابا ٹرسٹ 2004، وہ یہ کہتا ہے جو آفیسر اس میں کام کرتا اس کو سائی بابا کا ڈیووٹی ہونے چاہیے اور اس کو ڈکلیریشن لکھ کے دینا پڑے گا۔ یہاں پر ہو رہا تو یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا سر، آپ پھر دیکھ لیجئے، یہ آپ کا ہو گیا سر۔ ہاں، اب امت شاہ صاحب نے سیکشن 2A کے بارے میں کہا اور انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ داؤدی بورہ کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ مگر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے تو اس پرووائزو میں داؤدی بورہ کا نام ہی نہیں لکھا، آپ نے ان کو بھی تھینک یو کر دیا، ان کا نام کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ اور سر، اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ مسلم سماج میں جو بیکار قسم کے لوگ ہیں ان کو ایک راستہ بنا رہے ہیں، ایگزٹ دکھا رہے ہیں کہ تمہیں وقت سے بچنا ہے تو تمہیں ٹرسٹ بنا لو۔ یہ کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ کم سے کم ان داؤدی بورہ کو آپ دے دیتے۔ اچھا سر، کلاس 3V سیکشن 36 کلاس 18 دیکھ لیجئے، oral وقف، oral appointment has sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral وقف and 1937 Shariat Application Act. سر، آپ کلاس 3-9 پر آ جائیے، 5 سال کے لیے مسلمان۔ میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں، سر داڑھی رکھے تو مسلمان پریکٹسنگ ہے یا کلین شیو آپ کی طرح ہے؟ تو بتائیے ہم کو پریکٹسنگ کیا ہوگا؟ اچھا، کسی کو پکڑ کے ماب لنچ کر دیا اور بولے کہ جے ایس آر کا نعرہ لگایا، اور وہ جے ایس آر کا نعرہ لگایا تو کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ یا پھر دیش کے پردھان منتری نے کہا تھا کپڑے دیکھ کر پہچانو، تو کیا کپڑے دیکھ کر آپ کہہ دیں گے؟ اچھا، اگر کوئی کرسچن ہندو دھرم قبول کرتا ہے تو کیا وہ مندر کو دے سکتا پراپرٹی؟ پھر بھارت کی سمویدھان میں آرٹیکل 300 کیوں ہے سر؟ رائٹ ٹو ایکوالٹی کیوں ہے؟ فریڈم آف ریلیجن کیوں ہے؟ 5 سال کہاں سے لائیں گے؟ اچھا سر، اور ایک چیز میں آپ کو بول کے ختم کر دوں گا سر۔ اس بل میں وقف الاولاد کا سر، اس میں آپ دیکھیے clause 432، the creation of waqf al-awlad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person. سر، یہ آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 37 کا وائلیشن، آرٹیکل 300A کا وائلیشن ہے۔ اچھا، ہندو دھرم میں سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی کو ایک ہندو، اب اس کے فرض کے 2 بچے ہیں، وہ ایک کو اپنی پوری دولت دے سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وہ کہے گا نہیں، میں گھر کے بچوں کو نہیں دوں گا، محلے کے غریب کو دے دوں گا، وہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو بچوں کی فکر نہیں ہے۔ جب میں اپنی پراپرٹی کو اللہ کو مالک بنا کر دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے بچوں کی فکر نہیں ہے۔ اتنی محبت آپ بلقیس بانو سے دکھا دیتے تو آپ کے لیے دعائیں دیتی آپ کے لیے۔ تو سر، آپ دوسری بات آپ دیکھ لیجئے سر، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں سر۔
नहीं खैर मैं मुकम्मल कर रहा हूं। स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए। सर आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया, उसको 6 महीने कर दिया। नॉन अवेलेबल था, आपने अवेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के, और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। सर मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर।